بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. Please don't take it as a political thing based on Imran Khan saying this always. ایاک نعبد, یا اللہ تعالی ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین, یا اللہ تعالی ہم تیری مدد چاہتے ہیں. ہم خود غرض کمزور انسان ہیں, مسلمان ہیں. ہم عبادت پوری سی کرتے ہیں, کام چوروں والی, مگر مدد یا اللہ تعالیٰ تیرے سے توڑ آخر تک مکمل دی بیسٹ چاہتے ہیں. ایک دن ہمیں بخش دینا, مہربانی آپ کی. I was not into social media, but just for the sake of supporting Imran Khan, I decided to do that 3 months ago. Bhaiyo Saab, nobody paid me. He is our only hope. As I started, that even we as a human being, when it comes to ibadat aspect of Allah, we are lacking. But when it comes to the mother aspects of Allah, we are totally dependent on Allah. And we want the maximum help. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم کمزور لوگ ہیں, ہماری یہ اوقات نہیں کہ شاید جتنی وہ ہماری مدد کر سکتا ہے اتنی ہم اس کی بات کر سکیں. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم خود غرض, انسان تھوڑا سا خود غرض ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خود غرضی انسان میں ہے. ہماری لائکنگز ہیں, ڈس لائکنگز ہیں. if a clear vast majority is feeling something that can be wrong, it cannot be corrected with force. Unfortunately, you are wrong, sir. You initially, for your first 3-4 years, you were on one side, and on your last year, from 4th to 5th year, you started switching sides. And in your last year, which again, I'm sorry, the way you have played everything up till now, I'm not convinced that it is your last year as yet. I will have to see you going before I start actually believing this. So anyway, so-called last year, you have switched sides. اور کوئی نہیں بدلا سر, آپ بدلیں. اور جب سیاستدان ایسے بدلتے ہیں تو لوگ ان کو لوٹا کہتے ہیں, لوٹا. آپ کی اور فوج کی پاکستان میں بڑی عزت ہے, پھر بھی ابھی بھی ہے. فوج کی تو خیر الحمدللہ بالکل عزت ہے اور رہے گی بھی, لیکن آپ کا چلے ایک خوف ہے. آپ کی عزت اب کوئی نہیں ہے سر, کوئی عزت نہیں ہے. آپ کو غلط فہمی ہے, آپ ڈنڈے سے کسی کو قید کر کے فورس سے عزت آپ نہیں کروا سکتے. دبا سکتے ہیں, ڈرا سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, نقصان دے سکتے ہیں, لیکن پھر وہی بات آتی ہے سر, دنیا میں آپ نے 60 سال محنت کی, ایک اچیومنٹ ہوئی آپ کی ماشاءاللہ, مگر آپ سے وہ سنبھالی نہیں گئی سر. آپ 3 سال پہلے ریٹائر ہو کے گھر چلے جاتے. آپ کی لائف سٹوری دنیا کی بہترین باعزت لائف سٹوری تھی, but you opted to stay, and the way you have stayed has actually brought to you a dead end, sir, where there is no respect. اور اب جو آپ کریں گے یا جو آپ کر رہے ہیں اس وقت, that is going to bring no harm to maybe anyone else more than what you have already done, but that may result in you getting some harm in the life hereafter. Because in the end, me, you, everyone has to go there and be answerable to what we have done. So اب وہی بات آتی ہے, کسی مسکین کی پینشن روک لینا, کسی کا میڈیکل کا وہ روک دینا. جو آپ کے انڈر فوج میں دیکھیں سر, فل اتھارٹی ہوتی ہے. It's an absolute authority. And by the way, it's an absolute power, and there is a famous saying that absolute power corrupts.
we will come to those ends as well. When we say corrupts, it's not only money, sir. गरीबों मस्कीनों की आप पेंशन, उनके इलाज, उनकी बीवियों के इलाज, उनके बच्चों के इलाज, ये चीज़ें रोकेंगे तो कहाँ जाएंगे आप लोग? आपको इज्जत नहीं मिल सकती सर इन चीज़ों के साथ। भूल जाएं इस बात को। आपने जो कुछ किया है ये आपका अपनी, इट वॉज योर ओन चॉइस सर। हम कुछ महदूद इल्म वाले लोग हैं, हमें हर चीज़ का तो नहीं पता। लेकिन एक मैंने आपकी ही बात सुनी कि आप कहते हैं कि आपने इमरान खान को उंगली पकड़कर चलना सिखाया और उसको कहा कि यार अपनी 22 साल की मेहनत ज़ाया ना करो, और फिर आपने उसकी उंगली छोड़ दी और उन चोरों और लुटेरों की, अगेन आई एम सॉरी अगर मैं किसी को चोर लुटेरा कह रहा हूँ, तो यू आर पार्ट ऑफ दैट बैंड विच वॉज प्रोजेक्टिंग देम एज चोर एंड लुटेरा। तो अगर मैं वो गलत कह रहा हूँ तो उसमें भी हिस्सा आपका मुकम्मल है सर। कि अगर आपने इमरान खान की उंगली पकड़ ली और उसको चलना सिखाया या सिखा रहे थे, तो सर जो अब मेरा बच्चा है या जो आपका बच्चा है या किसी का और का बच्चा होता है, जब हम उसको अपने किसी को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं और किसी जगह पर जाके वो भटक जाए, वो हमारी बात ना सुन रहा हो, तो उसमें हम ये तो नहीं करते कि उसकी उंगली छोड़ के फिर किसी और की उंगली पकड़ लेते हैं। फिर वो ये भी नहीं देखते कि जिसकी उंगली पकड़ी है वो अल कपोन का बेटा है या मेरा बेटा है या किसका बेटा है, फिर हम उसके पीछे लग जाए। ऐसे तो नहीं होता, हम पड़ोसी के बच्चे के पीछे तो नहीं लग जाते। हम अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, लेकिन हम अपने बच्चों की उंगलियां छोड़ के दूसरों की, और स्पेशली क्रिमिनल्स के बच्चों की उंगलियां तो नहीं पकड़ लेते कि यार ये तो मैं ठीक नहीं कर सका, आओ तुम्हें मैं ऊपर ले आता हूँ दोबारा से। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर आपने जो कुछ किया है ये अपनी अना के लिए किया सर। आप इसको माने या ना माने, आम बंदा इसको ऐसे ही देखता है कि आपने अपनी अना में बेड़ा गर्क कर दिया सर सारे निज़ाम का। आपकी वो जो डॉक्ट्राइन थी ना कि पाकिस्तान को ऐसे ऊपर लेके जाना है, ऐसे ऊपर लेके जाना है, उसका एक्चुअल नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान एट द डोर्स ऑफ डिफ़ॉल्ट है। अभी एक चीज़ ये भी है सर, मतलब फ़ौज के साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हमारी मोहब्बत भी है, हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं। फ़ौज पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है, आई स्टिल बिलीव this is the only one institution which is intact and working and overall working for Pakistan. इस सारी बात के बाद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब हम फ़ौज के निज़ाम को, फ़ौज से हम मोहब्बत करते हैं, फ़ौज के हम निज़ाम को जानते हैं और एग्री करते हैं कि फ़ौज में एक बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी जनरल के ओहदे पे पहुंचता है। फ़ौज का एक अच्छा सिस्टम है प्रमोशंस का, और नो डाउट अबाउट कॉम्पिटेंसी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कॉम्पिटेंसी अल कपोन की भी थी, कॉम्पिटेंसी हिटलर में भी थी, कॉम्पिटेंसी चंगेज़ खान में भी थी। तो कॉम्पिटेंसी अल्टीमेट क्वालिटी नहीं है सर कि जिसके बेस के ऊपर बंदा ये कहे कि अब मेरे में इतनी कॉम्पिटेंसी है कि मैं जनरल बन गया हूँ तो आई कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। कॉम्पिटेंट इंसान बहुत अच्छा, ज़ाहिर बात है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसका फोकस अच्छाई की तरफ है या वो भटक कर अनापरस्ती में पड़ गया है, वो सेल्फ प्रोजेक्शन में पड़ गया है, कुछ उसके अपनी ज़ाती गेन्स हैं उनमें पड़ गया है, तो वो कॉम्पिटेंसी तो एक्चुअली बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी। जैसे हिटलर पड़ गया किसी चक्कर में, अदरवाइज़ कॉम्पिटेंट ही होगा, तभी इतनी तरक्की करके वो जर्मनी का उस ज़माने में किसी लेवल से, आम से बैकग्राउंड से उठा था। अल कपोन इसी तरह, मतलब कोई कहानी सुनी है उसकी भी, सर फिल्म देखी है, हम क्या जाने, लेकिन कॉम्पिटेंट होगा तभी दुनिया में उसने नाम बनाया है क्रिमिनल्स में। ओह, गब्बर सिंह भी सर कॉम्पिटेंट था, जैसे फिल्म में दिखाया उन्होंने, मतलब बड़ा उसकी पर्सनैलिटी थी और बड़ा उसका स्टाइल था, लेकिन माशरे के लिए उन्होंने कोई बेहतरी नहीं की। तो आपने भी
مطلب آگے کہیں آپ جب آپ نے سوئچنگ کی ہے تو آپ نے اپنی انا کے لیے کیا، اپنے معاشرے کے لیے نہیں کی سر. اب آپ زبردستی جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہاں کوئی آپ کو دل سے رسپیکٹ نہیں دیتا. خوف سے بہت سارے لوگ چپ ہیں. آپ ریٹائر ہو کے دیکھیں، ان کا بولنا دیکھیں. بٹ کمپیٹنسی کی بات ہو رہی تھی سر. کمپیٹنسی کے اندر جیسے ہمارے بڑے کمپیٹنٹ جنرل صاحب جو اب ترقی کر کے پہلے میجر جنرل صاحب لیفٹیننٹ جنرل بن گئے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کی کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ اکانومی کو جج کریں. 6 مہینے پہلے انہوں نے اکانومی کو ڈالر پرائس نیچے جانے کے اوپر اور اسٹاک مارکیٹ کی ایک دن کی ریڈنگ لے کر اور اکانومی کے اوپر ججمنٹ دی تھی. اس کو سامنے رکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں اس سارے سلسلے کے لیے. اسی طرح کوئی 2 سال پہلے 3 سال پہلے آپ کے ایک جنرل نے رانا ثناء اللہ کے بارے میں کچھ سٹیٹمنٹس ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر دی تھی جب وہ ہیروئن کا کیس بنایا تھا اس کے اوپر. تو اب اس کے اندر وہ بڑا کمپیٹنٹ جنرل ہوگا سر، لیکن کسی کورٹ کے اندر وہ پروو نہیں کر سکے سارے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو فوج کا نظام ہے سر، کسی میجر جنرل کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی کے اوپر جھوٹا کیس بنا سکے. تو اگر وہ جھوٹا ہے تو آپ کی مرضی سے بنا ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تب بھی آپ کو پہلے بتایا گیا ہوگا کہ سر یہ سچویشن ہے، یہ بالکل سچا کیس ہے. اور اگر وہ اتنا سچا کیس تھا اور اس میں ابھی تک اس کی پروسیکیوشن نہیں ہو سکی، تو پھر بھی آپ جتنے پاکستان میں طاقتور ہیں، جتنی آپ کے پاس ایجنسیاں ہیں، جس طرح آپ مینیج کرتے ہیں سب چیزوں کو، اس کے مطابق پھر اس کو اب تک سزا نہیں ہوئی تو آپ کی مرضی اس میں شامل ہے. یہ وہ سارے حقائق ہیں جو دل کرتا ہے بات کرنے کو تو میں کر رہا ہوں. اور کسی کو اب اس میں غلط میں نے کوشش تو نہیں کی کہ ابھی تک کوئی میں غلط بات کروں، لیکن شاید کوئی میرے منہ سے غلط بات نکل گئی ہو. لیکن دس از ہاؤ پیپل پرسیو واٹ یو ہیو ڈن سر. ہمارے اب آپ کہیں کہ جی ہم نیوٹرل ہیں. نیوٹرل واٹ از نیوٹرل سر؟ اٹس اے جوک. ٹھیک ہے نا سر. اگر آپ نیوٹرل ہوں اور اعتزاز احسن آپ کو وہی بات کہے، کچھ بھی نہ ہو، اعتزاز احسن آئی سلیوٹ ہم سر، آئی ریسپیکٹ ہم ایز اے پولیٹیشین، ایز اے لائر، آئی ریسپیکٹ ہم. لیکن اگر اعتزاز احسن صاحب ایک بات آپ کو کہیں اور کچھ بھی نہ کر سکیں آپ، یا کچھ بھی نہ کرنا چاہیں آپ، کر سکیں تو ہے آپ کی طاقت ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری جانب وہی بات تقریباً ایک پی ٹی آئی کا سینیٹر بولے، اینڈ آئی پرسنلی ڈونٹ لائک دیٹ سینیٹر ایز مچ ایز آئی لائک اعتزاز احسن سر. لیکن بات دونوں نے تقریباً ایک ہی کی ہے. تو ایک جون سا اس کو تو پوچھا نہیں گیا کچھ بھی، اور دوسرے کے کپڑے اتار لیے گئے. تو یہ اتنے ہی نیوٹرل ہیں سر آپ بس. دس از ہاؤ نیوٹرل یو آر، دس از ہاؤ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ از، دس از ہاؤ نیوٹرل the agencies are. Agencies, again, I will again say, Pakistan Army, we are proud of it. In the end, پاکستان میں اگر جب ہم دنیا میں بات کریں نا سر، تو جو ٹاپ آف دی چارٹ چیزیں ہم بات کر سکتے ہیں، our army is one of them. Our intelligence agency ISI is one of them. We are proud of it. They have done something. They had potential to do something. They have potential to do many other things. But on the other hand, the ultimate power an army chief enjoys, every aspect of this good army and these good agencies can be utilized by that army chief with ultimate power, sir. So they are being used and they are working to their potential. They can do, they have the potential, they are doing the best. اب یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد بات ختم کرنے کی طرف آتے ہیں کہ اگر میں سوشل میڈیا پر آیا سر تو عمران خان کی سپورٹ میں آیا، اور اس لیے آیا کہ آپ نے اس کے ساتھ ناجائز زیادتی کی اپنی انا کے لیے. اگر کوئی اور، اب سوشل میڈیا کا یہ حال ہے
کہ میرے جیسا بیکار آدمی، میں نے آپ کو بتایا میں نے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے سوشل میڈیا جوائن کیا اس نیت کے ساتھ، مجھے اندھا دھند فالوورز ملتے ہیں وہاں پر، اندھا دھند، چلے میرے لیے اندھا دھند ہی ہیں، اگر 2-2.5 ہزار بھی ہو گئے ہیں اور سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں نے کہا میں لو پروفائل کا آدمی ہوں سر، یہ سارے عمران خان کی محبت میں آتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں دیتا ان کو سر، کوئی پیسہ نہیں دیتا، یہ اتنے لوگ ہیں سر، آپ، میں تو خود حیران ہوں جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں سب کچھ جانتے ہوئے بھی، کہ 1 منٹ نہیں لگتا، کوئی سروے شروع ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، آپ اس کو، آپ لوگ پیسے والے ہیں ویسے فار دیٹ میٹر، آپ کی ایجنسیز پیسے والی ہیں، وہ پیسہ ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں، نون لیگ کے پاس پیسہ ہے سر، وہ لگاتے بھی ہیں، عمران خان کے پاس اس نے وہ پیسہ بنایا ہی نہیں ہے کہ جو وہ ایسے دے سکتا ہے، یہ سب والنٹیئرز ہیں سر، سب جذباتی ہیں، ہم یہاں باہر نکلتے ہیں نا سر، ہمیں بندہ کوئی نہیں ملتا سر جو آپ کے ساتھ اچھے الفاظ میں آپ کا ذکر کرتا ہو، کیونکہ میں نے جیسے کہا نا، ہمیں تو فوج کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے سر ان کے سامنے، کیونکہ مجھے فوج اچھی لگتی ہے، تو جب وہ اوور آل فوج کے خلاف بولنا چاہیے، اور یہ میں بات عام لوگوں کی نہیں کر رہا، یہاں بڑے بڑے بینکر ہیں، ٹھیک ہے نا سر، اچھے بزنس مین ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی وجہ سے وہ فوج کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ حالات ہیں سر یہاں پہ، یہ مجھے تو کوئی وہی بات آتی ہے سر کہ ابھی تو آپ کے ساتھ کیونکہ نون لیگ ہے تو وہ ابھی آپ کو انہوں نے بخشا ہوا ہے آج کل، یہ تو آپ کی ریٹائرمنٹ کی دیر ہے، تو پھر ادھر سے بھی کام اتنا ہی اٹھ جانا ہے، یہ آپ کی اپنی انا ہے جس نے آپ کو یہاں پہنچایا ہے سر،